اب سیکھنا ہے کچھ آسان نیکیاں اشاروں میں۔ وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں۔ آج واقعی بڑی آسان نیکی ہمیں سیکھنی ہے، اور وہ ہے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا۔ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر سبھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس میں کتنی نیکیاں ہیں ذرا سمجھیے گا۔ حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی نیت کے ساتھ اپنے آپ پر خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرے تو یہ اس کے لیے بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ بندہ جو کچھ اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے تو جو کچھ بھی اللہ عز و جل کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرے گا اس کا تجھے ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو کچھ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا اس کا بھی ثواب دیا جائے گا۔ حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بندے کے میزان میں سب سے پہلے اس کے گھر والوں پر خرچ کیے گئے مال کو رکھا جائے گا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ دینار جو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرے، اور نمبر 2 وہ دینار جو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، نمبر 3 کسی مسکین پر صدقہ کرنے میں خرچ کرے، اور نمبر 4 وہ دینار جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ سب سے زیادہ اجر والا دینار وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچئے ناظرین، اپنے گھر والوں پر اللہ کی رضا کے لیے ہم روز ہی خرچ کر رہے ہیں، اگر نیت اچھی کر لیں، اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی فیملی پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں تو کتنا ثواب ہے۔ اب وقت ہوا ہے یہاں اسلامی بھائیوں کو 2 جملے ہم نے سیکھنے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ میں روزانہ 2 گھنٹے مدنی چینل دیکھوں گا انشاءاللہ۔ میں روزانہ 2 گھنٹے مدنی چینل دیکھوں گا انشاءاللہ۔ میں روزانہ 2 گھنٹے مدنی چینل دیکھوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب دوسرا جو جملہ ہے، کسی مسلمان بھائی سے نفرت، یہ نیا اشارہ ہے، نفرت نہ کرو۔ کسی مسلمان بھائی سے نفرت نہ کرو۔ کسی مسلمان بھائی سے نفرت نہ کرو۔ چلیں جناب، میں روزانہ 2 گھنٹے مدنی چینل دیکھوں گا، اشارہ وہ کرے جو پھر دیکھنے کی بھی نیت کرے۔ آج کل تو دیکھ لیتے ہوں گے مدنی ذہنی آزمائش کے لیے، اس کے بعد بھی دیکھنا ہے۔ چلیں جناب، جی تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ اچھا مدینہ شریف کا ماڈل دے رہے ہیں، کیا بات ہے، چلیں جناب، واہ کیا بات ہے جی
دوبارہ دوبارہ دوبارہ. ہاں نہیں روزانہ کی یہ نہیں ہے. چلیں ماڈل اچھا ہے تو اشارہ پورا ہونا چاہیے. چلیں بیٹھ جائیں. پہلے 2 گھنٹے روز دیکھیں پھر انشاءاللہ اشارہ بھی آ جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر حیات اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی چلے سے. ماشاءاللہ. عمر بھائی اب ذرا اشارہ بھی کر دیجئے. میں روزانہ روزانہ 2 گھنٹے مدنی ٹھیک. چینل مدنی چینل کا اشارہ کریں. مدنی چینل مدنی دیکھوں گا. چینل کا اشارہ یہ تو مدینہ کا ہو گیا نا. مدنی چینل دیکھوں گا. دیکھوں گا انشاءاللہ. یہاں سر پہ ہاتھ رکھیں، انگلی رکھیں. انشاءاللہ عز وجل. چلے اب اس کو ذرا ٹھیک کر لیجئے گا. تحفہ دے دیں ہمارے جامعہ والے، رات اتنی دیر سے ہمارے سلسلے میں آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا اشارہ، کسی مسلمان بھائی سے نفرت نہ کرو. یہ ہم انہیں دے رہے ہیں انشاءاللہ مدینہ شریف کا مبارک ماڈل اور 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ. ماشاءاللہ. اب یہ بھی کوئی مدنی قافلے میں سفر کا تحفہ دے دیں نا. دارالسنہ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلیں جناب. اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ اگلا اشارہ، کسی مسلمان بھائی سے نفرت نہ کرو. جی انہیں انشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کا ماڈل ارے واہ. اور 12 مبارک پانیوں کا 14 مبارک پانیوں کا چلیں مجموعہ. دیکھیں ماڈل لیتے ہیں یا مدنی قافلہ لیتے ہیں. جی کسی مسلمان بھائی کا اشارہ یہ کان پہ آتے، کان پہ آتے، کان اور پھر یہ ایم بنے گا. یہ ٹھیک ہے. تین انگلیاں رکھیں گے. مسلمان، ہاں تین یہاں رکھیں. ہاں مسلمان بھائی سے نفرت نہ کریں جناب. ٹھیک ہے چلیں جناب مان لیں. ان کا اشارہ بھی مان لیں. تحفہ دے دیں بھائی. یہ بھی مدنی قافلے میں تحفہ میں دے دیں بھائی. مدنی چل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. علم نور ہے جو علم سے ہو متصل. جی 26 نمبر ہے کراچی والوں کے، 25 نمبر ہے سردار آباد والوں کے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں جو فیصلہ کریں گے آج کس ٹیم نے آگے جانا ہے. جی اور اب ہوا جاتا ہے وقت رکن شورا ابو مدنی حاجی عبد الحبیب اتاری سے کسوٹی کا. چلیں جناب. مدنی کسوٹی کریں گے انشاءاللہ. آپ سے 11 آپ نے سوال پوچھنے ہیں اور 12ویں پر اپنے نام بیان کرنا ہے. چلیں جناب. اب کیا جو آپ کی مرادی شے ہے وہ کوئی انسان ہے؟ انسان؟ جی نعم. پہلا ہی نعم ہو گیا. ظاہری حیات سے متصف ہے، یعنی وہ اس وقت ظاہری حیات میں ہے. جی نعم. اچھا اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں؟ 1 منٹ پہلے میں دیکھ لوں اٹھ کے. بہت دھوپ آ رہی ہے، اب سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں. نہیں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان سے تعلق ہے؟ 3 سوال آپ کے ہو چکے. چوتھا سوال ہے. عاطف بھائی کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کا پوچھا آپ نے؟ جی پاکستان میں. پاکستان سے تعلق ہے. رکن شورا ہے؟ یہ تو نہیں. رکن شورا نہیں. لا نہیں. مدنی چینل پر ان کا کوئی سلسلہ آتا ہے؟ مدنی چینل پر سلسلہ نہیں. سلسلہ بھی نہیں آتا ان کا. لا. 6 سوال ہو گئے. 7ویں کا وقت بھی نہیں چل رہا. وہ کوئی دارالفتہ اہل سنت سے ان کا تعلق ہے؟ دارالفتہ سے کس کا تعلق نہیں ہے؟ نہیں وہ دارالفتہ کے کسی یوسفی سسٹم کا حصہ ہیں، مفتی ہیں، نائب مفتی ہیں. لا. ٹھیک ہے. نہیں 7 سوال ہو گئے نا. سوچیے. بڑی مشہور شخصیت ہو. آپ ایسا نہ کریں عاطف بھائی. ایسا نہ کریں. مشہور کے بغیر تو آپ پوچھ بھی نہیں آپ نے سکتے. پچھلی دفعہ بھی بتا دیا تھا، اسے پہنچا دیا تھا. ایسا نہ کرو. عاطف بھائی نے کوئی اشارہ پچھلی بار نہیں دیا تھا. لفظ اشارہ ضرور کہا کوشش تو تھا. کی تھی نا انہوں نے. اچھا باب المدینہ کراچی سے تعلق ہے؟ ظاہری طور پر باب المدینہ مطلب وہ رہنے والے باب المدینہ کراچی کے ہیں؟ جی نعم. 8 ہو گئے. یعنی کہاں سے 8 ہو گئے؟ سکونت باب المدینہ میں. یہ 8 سوال ہو گئے. 9 کا وقت نہیں چل رہا. دعوت اسلامی کے بانی ہیں وہ؟ لا.
9 سوال ہو گئے, 2 سوال باقی ہیں آپ کے. رکن شورا نہیں ہے, دارالفتہ سے تعلق نہیں ہے, مدنی چینل پر سلسلہ نہیں آتا, ظاہری حیات سے متصف ہیں, رہتے کراچی میں ہیں. اچھا جناب, نعت خواں ہیں وہ؟ نعت خواں ان کی وجہ شہرت نعت خوانی ہے؟ لا. اچھا, آج ہم بھی صحیح چیز لائے چھانٹ کے. مجھے اندازہ تھا آج آپ مشکل ہی لائے ہوں گے. آپ کو جب پتا چلے گا نا, آپ کو کیا, جس کو پتا چلے گا وہ سب بولیں گے ہم جانتے ہیں. امیر اہل سنت کے رشتہ دار ہیں وہ؟ نعم. ایک سوال رہ گیا آپ کا. 10 ہو گئے, اب ایک سوال رہتا ہے. 11 سوال ہوگا. میں ناظرین حاضرین بتا رہے 11 سوال. 11 نہیں ہوئے, 11 نہیں ہوئے, 10 ہوئے. 10 ہوئے بھائی, 10 ہوئے. کیا کرتے یار آپ, میرا ساتھ نہیں دیتے, ان کا ساتھ دے رہے ہو. تبرکات یہاں سے ملتے ہیں نا. چلا, ان کی عمر 10 سال سے کم ہے. 10 سال سے کم ہے ان کی عمر. نعم. اب مسئلہ یہ ہے کہ بدری منع بہت سارے ہیں, منیاں بھی بہت ساری ہیں جو باپا کے رشتہ دار بھی ہیں, پوتیاں بھی ہیں, اور رضائی پوتے بھی ہیں. اور آپ کا سوال بھی پورا ہو چکا ہے, اب اپنے نام لینا ہے. سب سے زیادہ میرا خیال ہے مدنی منع تو حسان, کیا نام ہے ان کا, ہے حسن. کیا وہ حسن مدنی منع ہیں؟ نہیں, آپ سوال کر رہے ہیں. نہیں, میری طرف سے جواب یہی ہے کہ وہ حسن ہے. ہم پہلے ایک اشارہ دے دیتے ہیں کہ پچھلے دنوں مدنی چینل پر ان کا وہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے, مشہور ہوا ہے, جس میں انہوں نے امیر اہل سنت کو بوسے لیے ہیں. کیا بات ہے, سبحان. اور یوں آپ کا جواب درست ہے. اچھا, شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ انہوں نے سوال مجھے بتا دیا تھا. بالکل ایسا نہیں ہے, یہ خود ہی سوچ کے آتے ہیں اور مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں. چلیں جناب, الحمدللہ آخری سوال پر پہنچ گئے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ فیصلہ کریں, میں 2 کسوٹیوں میں صحیح جواب دے چکا ہوں, مجھے کیا تحفہ باپو کو اور ان کی ٹیم کو دینا چاہیے. چلیں جناب, اسکور بورڈ ہم دیکھ چکے ہیں اور اب شروع کرتے ہیں سیگمنٹ سمجھائیے بغیر اشاروں میں. کم ہو مال کی طرح تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم. جناب اب باری ہے سردار آباد والوں کی. آئیے, اشارے کرنے ہیں, جلدی کرنے ہیں اور درست کرنے ہیں. جی